بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیکشن آف دا پیشنٹ. سلیکشن آف دا پیشنٹ کس لیے؟ فار سرجیکل ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز یا ذیابیطس ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا علاج سرجری کے ساتھ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ جب میں نے یہ لیپروسکوپکلی یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا علاج یہاں پہ شروع کیا فرسٹ ٹائم ان پاکستان، تو یہ سوال کافی زیادہ ہر پیشنٹ کے کافی پیشنٹ اب ہو چکے الحمدللہ اور بڑے زبردست ریزلٹس ہیں. تو یہ عموماً یہ سوال یا یہ کوشچن ابھی تک بھی جاری ہے اور پہلے بھی ہوتے رہے کہ کیا یہ شوگر سرجری کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، اور یہ کیا ہر پیشنٹ میں کی جا سکتی ہے جو ٹائپ 2 کے مریض ہیں. تو اس بات کو میں بتا دوں کہ سلیکشن آف دا پیشنٹ انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس سرجری کے ریزلٹس کو گین کرنے کے لیے. ہر ٹائپ 2 ڈائبیٹک اس سرجری کے لیے فٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں، ٹائپ 2 شوگر کے مریض ہیں، ان میں اگر بر وقت ٹائملی ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو پینکریاس کے بیٹا سیل جو ہوتے ہیں جو انسولین بنا رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ویک ہوتے اور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اوور ورک کرنے کی وجہ سے. تو الٹیمیٹلی کئی پیشنٹس نے اپنے آپ میں بھی دیکھا ہوگا اور اپنے جو ریلیٹیوز میں یا دوستوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ شروع میں وہ ٹیبلٹس پہ ہوتے ہیں، پھر ٹیبلٹس اور انسولین مکس ہو جاتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی انسولین پہ آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے سیلز ہیں وہ آٹومیٹکلی ویک ہو کے تو وہ ٹائپ 1 کی فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کوئی بھی جسم کا حصہ ایک نیچرل قدرتی طور پہ ایک اللہ نے میکانزم بنایا کہ کوئی بھی جسم کا پارٹ اگر 50% تک کام کر رہا ہے تو سمٹمز نہیں آتے. یہی فیکٹرز پینکریاس پہ بھی یا لوڈو پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. تو جب کسی پیشنٹ میں ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا 50% تک لوبا جو ہے آلریڈی ختم ہو چکا ہے. اب وہ 50% پیچھے پریزروڈ ہے. اگر وہ 50% سے جیسے ڈاؤن ہوتا جائے گا تو اتنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا سرجیکلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس سے سلیکشن آف دا پیشنٹ بہت امپورٹنٹ ہے to get the results of laparoscopic surgery for type 2 diabetes. ٹھیک ہے، تو سلیکشن آف دی پیشنٹ کیسے کی جائے؟ ایک اس کے ڈفرینٹ سیٹ انٹرنیشنل کرائٹیریاز ہے جس سے ہم ڈیویٹ نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہیے. اگر تو اس کرائٹیریا میں پیشنٹ فٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو سلیکشن کر کے تو اس کا سرجیکلی آپریٹ کر دیتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو اس میں ڈفرینٹ آپشن پھر آپٹ کر کے پیشنٹ کو ایڈوائز کر دیتے ہیں اکارڈنگلی. تو سلیکشن کیسے ہو؟ ایک تو اس کا ABCD، ٹھیک ہے جی. اس میں اے سے کیا ہے؟ ایج آف دا پیشنٹ، کہ اس کی کس ایج میں ڈائبٹیز ہوئی. دوسرا ہوتا ہے بی فار BMI، باڈی میس انڈیکس ہوتا ہے. اس میں باڈی میس انڈیکس پیشنٹ کا ویٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کی ہائٹ کے مطابق. تو جو نارمل ہوتا ہے 18 سے 25 کے درمیان ہوتا ہے. اگر تو یہ 25 یا 27 سے اوپر ہے پیشنٹ تو وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے. اگر 25 BMI سے نیچے ہے تو پھر پیشنٹ سوٹیبل نہیں ہے. تو A اسٹینڈ فار ایج، کس ایج میں ڈائبٹیز ہوئی. بی سے ہوتا ہے باڈی میس انڈیکس. C سے کرتے ہیں سی پیپٹائڈ لیول. سی پیپٹائڈ لیول وہ ہوتا ہے جو کہ پینکریاس کا ریزرو بتاتا ہے کہ کتنے % پینکریاس پریزروڈ ہے. اس کا لیول 2 یا 2 سے اوپر ہونا چاہیے. اگر 2 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پینکریاس یا لوبا کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے اور اب اس کو سرجیکلی ٹریٹ کرنے کا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بینیفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ڈی فار ڈیوریشن آف ڈائبٹیز، کتنے عرصے سے پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے لیے وہ انسولین لے رہا ہے یا صرف میڈیسن لے رہا ہے. تو ABCD ایک بیسک ایک فارمولا ہے جس کی بیس پہ سلیکشن کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے جو لاڈا 1.5 ٹائپ ڈائبٹیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے 1، ایک ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اور اس کے درمیان میں ٹائپ 1.5 ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس کو ایکسکلوڈ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کو. تو اس کے لیے
گیڈ اینٹی باڈیز کراتے ہیں تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ کہیں مریض کو لاڈا تو نہیں ہے جو الٹیمیٹلی پھر ٹائپ 1 میں کنورٹ ہونی ہے. تو یہ سلیکشن کو اگر ہم کرائٹیریا کو فلفل کریں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اور اس کے مطابق پیشنٹ کو آپریٹ کریں تو پیشنٹ کیور ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو ریزلٹس ہیں جو کہ ہم اکثر کیوریز آتی ہیں کہ کیا بالکل کنفرم ہے 100% ہمیں گارنٹی دیں, تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ 100% گارنٹی تو اللہ کی ذات نے دینی, اس کے علاوہ انسان کے پاس میں تو ہے نہیں. لیکن ہم نے تو اس بیسس پہ کرنا ہے جو ہم نے پیشنٹ ٹریٹ کیے, جن کا فالو اپ ہے, جن کا ایک ریسرچ کے اوپر ہے. تو پہلا آبجیکٹو ہوتا ہے کیور سے مراد ہے کہ پیشنٹ نے انسولین بھی نہیں لینی, اگر انسولین لے رہا ہے ٹیبلٹ بھی نہیں لینی, دوائیاں اس کی ختم ہو جائیں گی, اس کو کمپلیکیشنز ہونے کا چانس منیمائز ہو جائے گا اور اس کو لانگ ٹرم ایک بینیفٹ ہوگا کہ اس کو اب احتیاط ہی کرنی ہے صرف, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے کیور. دوسرا ہوتا ہے امپروومنٹ یا کیور. اس وجہ سے یہ لفظ یوز ہوتے ہیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پینکریاس کا ریزرو کتنا ہے. اگر ارلی پیشنٹ پریزنٹ کر جاتے ہیں اور ارلی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں, ارلی ٹریٹ ہو جاتے ہیں, وہ کیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ارلی نہیں ہوتے اور تھوڑا پینکریاس ویک ہے تو اس کی امپروومنٹ ہو جائے گی. امپروومنٹ مین کہ انسولین یا ٹیبلٹ کی ڈوز بہت حد تک کم ہو جائے گی اور اس کے جو کمپلیکیشن جس پہ مریض کو ہونی ہے وہ بہت ڈیلے ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی. تو پہلا آبجیکٹو ہوتا ہے کیور, دوسرا ہوتا ہے امپروومنٹ. تو یہ آل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور کتنا لبا اس کا پریزروڈ ہے اور کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ان ٹیسٹ کے جو پہلے ہم نے ڈسکشن کی. تو سلیکشن آف دا پیشنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, بہت اہم ہے اس سرجری کو اپلائی کرنے سے پہلے. تو اپنا خیال رکھیے گا. باقی سوالات کے جواب بھی اگلے سیگمنٹ میں ہم دیتے ہیں انشاءاللہ. اور کائنڈلی میں بتا دوں ارلی اگر آپ کو شوگر کی شکایات نمودار ہو رہی ہیں تو کائنڈلی اپنا ٹیسٹ کرائیے. تو ٹیسٹ کے بارے میں اور اس کی تھوڑی جو اس کے سمٹم ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ, دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.